جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مسلسل مقابلہ کیا، مختلف قسم کی تکلیفیں پہنچانے کے ذریعے سے، ان میں سے کچھ لوگوں نے وہ ریڈ لائن کراس کر دی جس کے بعد انسان کو ہدایت نہیں ملتی، ان کا انجام بڑا عبرتناک ہوا۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کچھ عرصہ مخالفت کرنے کے بعد اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہو۔ جن لوگوں کو اسلام نصیب نہیں ہوا، جو آپ کے بڑے بڑے دشمن تھے، چند نام ان میں سے آپ کو بتاتا ہوں، اور ان میں سے کچھ کا ایک خاص قسم کا انجام بھی۔ ایک تو ابو جہل تھا، ہم میں سے ہر ایک نے اس کا نام سنا ہوا ہے، جس کا نام عمرو ابن ہشام تھا، اور اپنی سمجھداری، ہوشیاری، ذہانت، معاملہ فہمی کی وجہ سے قریش میں ابو الحکم کے نام سے مشہور تھا۔ حکم جمع ہے حکمت ان کی، حکمت جس کو اردو میں بھی حکمت کہتے ہیں، سمجھداری کی بات کو کہتے ہیں، فراست کی بات کو کہتے ہیں، تو اس کو ابو الحکم اس کا لقب تھا کہ سمجھدار ترین لوگوں میں سے مکہ مکرمہ کی، لیکن قسمت میں ہدایت نہیں تھی، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابو جہل کا لقب عطا کیا۔ حکمت کا جو متضاد ہے وہ جہالت ہے، تو آپ نے اس کو ابو جہل کہا۔ تو یہ اپنے آپ کو کہا کرتا تھا کہ میں بڑا عزت والا ہوں، بڑے شرف والا ہوں، تو اللہ جل شانہ نے اس کے بارے میں کچھ آیتیں نازل کی ہیں۔ نام تو اس کا نہیں ہے، مفسرین اس کو اس کا مصداق سمجھتے ہیں کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم۔ یہ اپنے آپ کو عزیز اور کریم کہا کرتا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ زقوم کا جو درخت ہے، جو ایک بڑا زہریلا اور بڑا کانٹے دار درخت ہوگا جہنم میں، یہ کھانا ہوگا اس کا، اس شخص کا، اس بڑے مجرم کا کھانا ہوگا۔ طعام الاثیم، اس بڑے مجرم کا یہ کھانا ہوگا، اور گرم پانی کی طرح پیٹ میں کھولتے ہوئے اور پانی کی طرح وہ ہوگا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ پکڑو اس کو، اور گھسیٹتے ہوئے اس کو عین جہنم کے درمیان لے جا کر پھینک دو، اور اس کے سر پر گرم پانی چھوڑ دو، اور اس سے کہو کہ چکھو یہ مزہ، اس لیے کہ تم عزیز اور کریم ہو۔ ذق انک انت العزیز، ذق یعنی چکھو اس کو، انک انت العزیز الکریم، تم وہی ہو جو اپنے آپ کو عزیز اور کریم کہتے تھے، تو یہ تمہارا انجام ہے۔ دوسرا اس میں جو نام تھا وہ ابو لہب ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور لیکن اسی قسمت میں بھی ہدایت نہیں، اور اسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ تبا لک، العیاذ باللہ، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، اس کی اور اس کی بیوی دونوں کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ ایک نام امیہ ابن خلف، بنو جمح ایک قبیلہ ہے قریش کا، اس کا تھا، بڑے سرداروں میں سے۔ سیدنا بلال بن ابی رباح کو ان سے بہت زیادہ تکلیفیں پہنچیں اس امیہ ابن خلف سے، اور پھر یہ جنگ بدر میں مارا گیا، اور اس کے مارنے میں دو روایتیں ہیں، ایک روایت تو یہی ہے کہ حضرت بلال ہی کے ہاتھوں سے یہ مارا گیا۔ اس کا بھائی تھا ابی ابن خلف، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پرانی ہڈی کسی قبر سے نکلی ہوئی لے کر آیا، اور آپ سے کہنے لگا کہ ہڈی بوسیدہ تھی، پرانی تھی، اس کو یوں پکڑا ہاتھ کے اندر اور اس کو ملا، تو وہ ہڈی چورا چورا ہو گئی، تو اس نے اس چورے چورا ہڈی کو ہوا کے اندر یوں اچھال کر حضور سے کہنے لگا کہ کیا تمہارا رب اس کو زندہ کرے گا، جس کو میں نے بوسیدہ ہڈی کسی مردے کی تھی، کہ اس مردے کو تمہارا رب کس طرح زندہ کرے گا، اور پھر اس کے بعد اس کو آگ میں ڈالے گا، پھر اس کو عذاب دے گا، اس ہڈی سے بندہ نکل۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ
قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق علیم. کہ یہ وہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہے، یہ ایک ڈیمانسٹریشن کرتا ہے، ایک چیز سامنے مثال کے طور پر لاتا ہے، اور اللہ نے فرمایا وَنَسِيَ خَلْقَ، اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، اور کہا کہ پوچھتا یہ ہے آپ سے، سوال یہ کرتا ہے کہ ان پرانی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ تو آپ اسے کہہ دیجئے کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوسری دفعہ پیدا کرے گا، جس نے پہلی دفعہ زندہ کیا وہی دوسری دفعہ زندہ کرے گا، اور پہلی دفعہ زندہ کرنا یا پہلی دفعہ پیدا کرنا یقیناً زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت دوسری دفعہ. عقبہ بن ابی معیط چوتھا نام ہے مشہور لوگوں میں سے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بھی تھا، اور یہ اس کی بدبختی بہت زیادہ بڑی بھی تھی، اور اس نے ایک دفعہ اس کو اسی ابی ابن خلف نے، جو بھائی ہے امیہ ابن خلف کا، اس نے عقبہ سے اس کی بڑی دوستی تھی. تو ایک دن ابی نے عقبہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے اور ان کا کلام سنا ہے اور ان سے تو متاثر ہوا ہے. تو اس نے کہا نہیں میں متاثر نہیں ہوا. اس نے کہا نہیں تو متاثر ہوا. تو یہ کہہ رہا ہے میں متاثر نہیں ہوا. اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو متاثر نہیں ہوا تو پھر تو جا العیاذ باللہ جا کر ان کے چہرے پر تھوک کرا، تب میں مانوں گا کہ تو متاثر نہیں ہوا. تو یہ بدبخت گیا اور اس نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اس نے تھوکا، جس پر اللہ پاک کی طرف سے یہ آیتیں نازل ہوئی کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. اور کہا کہ اور اس دن کو یاد کرو جس دن ظالم حسرت اور ندامت سے اپنے ہاتھ منہ میں کاٹے گا، یعنی یہ اپنا ہاتھ اپنے منہ میں لے کر اس کو کھائے گا اور کہے گا کہ کاش میں رسول کے ساتھ اپنی راہ بناتا، رسول کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا، اور کاش میں فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا. یعنی یہ دوست کے کہنے پر اس نے یہ کیا، تو اس دوستی کے اوپر یہ حسرت کرے گا، قیامت کے دن سخت ترین افسوس کرے گا اور کہے گا کہ اس کمبخت نے مجھ کو اللہ تعالیٰ کی نصیحت اور ہدایت سے گمراہ کیا. اور اس موقع پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. لمبی آیتیں ہیں. یہ بدر کے اندر مارا گیا عقبہ ابن معیط. ایک نام ولید ابن مغیرہ ہے، اور یہ حضرت خالد ابن ولید کا باپ تھا، والد تھا ان کا. اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت تکلیفیں پہنچائیں. دو باتیں اس کی طرف قرآن میں منسوب ہیں. ایک تو یہ کہا کرتا تھا کہ میں قریش کا سب سے بڑا آدمی ہے، اور ابو مسعود ثقفی ثقیف کا سب سے بڑا آدمی ہے. اگر یہ اللہ کی طرف سے کوئی قرآن اترنا تھا، کوئی پیغام اترنا تھا، تو وہ ہم دو میں سے کسی ایک پر اترتا. اس پوری مکہ اور اس کے اطراف میں طائف میں ہم دو بڑے لوگ ہیں، ہم دو کو چھوڑ کر یہ کسی اور پر کیسے اتر سکتا تھا یہ قرآن؟ اس کو قرآن نے کہا ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. کہ یہ وہ جو دو بڑے لوگ ہیں ان دو شہروں کے، کسی تو ان پر یہ قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ تو اللہ جل شانہ نے اس کا جواب دیا کہ اہم یقسمون رحمت ربک، کہ کیا اللہ کی رحمت یہ تقسیم کرتے ہیں؟ رحمت الہی ان کے پاس ہے کہ یہ طے کریں گے قرآن کس کے پاس، کس کے اوپر اترے گا؟ وہ تو اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے. تو یہ ایک شخص یہ تھا. اسی طرح نضر ابن حارث، نضر کہتے ہیں تازگی کو، تو یہ بھی قریش کے لوگوں میں سے، بڑے لوگوں میں سے تھا، اور یہ جا کر اس نے بہت سارے قصے سیکھ کر آیا تھا، وہ سنایا کرتا تھا. اس نے لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں جو لوگوں کو گا کر قصے سناتی تھیں اور لوگوں کو قرآن سے ہٹاتی تھی. یہ اس کا بہت کام تھا، جس پر قرآن کی آیتیں اس کے بارے میں نازل ہوئیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. کہ بعض آدمی خدا سے غافل کرنے والی چیزوں کو خریدتا ہے اور تاکہ لوگوں کو خدا کی راہ سے گمراہ کرے. تو یہ اس کا وہ تھا. اس کے بعد یہ بھی بدر کے اندر گرفتار ہوا اور حضور کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن ماری. عاص ابن وائل تھا، اور اس کے صاحبزادے یا اس کے بیٹے بڑے نامور صحابی حضرت عمرو ابن العاص فاتح مصر، ان کا باپ تھا. یہ وہ شخص تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا تھا، جس نے کہا تھا جب آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات پر کہا تھا کہ آپ کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو اللہ جل شانہ نے اس کے اوپر آیت نازل فرمائی اور کہا کہ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ابتر ہے،
آپ ابتر نہیں ہیں۔ اس کو ان لوگوں کے بعض تو اپنی طبی موت مرے، لیکن اس موت میں بھی کچھ نہ کچھ عبرت تھی ان ساروں کے۔ اس کے پاؤں پر کسی چیز نے کاٹا اور کہتے ہیں کہ اس کے پاؤں پھول کر اتنا بڑا ہو گیا جیسے کسی بہت موٹے اونٹ کی گردن ہوتی ہے، اتنا بڑا اس کا پاؤں ہو گیا، اور اسی کے اندر یہ مارا گیا۔ اسود ابن مطلب ہے یا اسود ابن عبد یغوث ہے، عاص اور حارث بن قیس ہے، اور یہ کون ہے؟ رسول اللہ کے بڑے بڑے دشمن۔